حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں سے 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی سوچ یہی ہوگی کہ میں اس جنگ سے صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ دریائے فرات کی اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات کبھی بھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کے دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہے اور شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر علقمہ جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اور اسی نہر کے کنارے واقع کربلا پیش آیا جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ اور روایات میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا ہے کہ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی۔ ان دونوں دریاؤں کا ملاؤ برشن گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے جسے شطول العرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران اور عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النارین بھی کہا جاتا ہے جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ فرات اور دجلہ دریا ہے۔ اس سرزمین میں بہت سی تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کی قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک اور فضیلت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس دریا کا پانی جنت کا پانی اس میں شامل ہے، اور جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والے دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا ہے۔ اسی خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی ہے جب کہا گیا عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور اس پر ریسرچ کرنے والی ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، اور جسے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر جسے میسوپوٹینا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا
جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں رہتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کیا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلیون شہر مصر میں دریا کے کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلیون جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ ایک اہم اور الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دفن ہو گئیں۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے، دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خود خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنی خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے، اور اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پہ سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا متبادل کوئی دولت، کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو ان قریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت طے نہیں ہے، یہ ہر ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی مکمل ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اب قیامت قریب ہے۔